اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کریں گے، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کر کے علم دین ذخیرہ کرنے کا باعث بنیں گے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر المظفر میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ سفر المظفر میں بہت سے عاشقان رسول داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، ان کی توجہ خاص پانے کے لیے، ان کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کا ارادہ لے کر ان کے دربار نور بار میں حاضری کی سعادت پاتے ہیں۔ حسان نامی ایک عاشق رسول، جن کی پیشانی اثر سجود سے منور، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ دل میں روشن، عاشق رسول بھی ہیں، عاشق اولیاء بھی ہیں، باب المدینہ کراچی کے رہنے والے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں حاضری کی سعادت پانے کے لیے اپنے گلی محلے کے کچھ دوستوں کو تیار کیا، اور یہ قصد لے کر کہ ہم اللہ تعالی جل جلالہ کے ایک نیک بندے کے مزار پر حاضری دیں گے، ان کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب المدینہ کراچی سے ٹکٹ کروائی اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ گاڑی کے آنے میں کچھ دیر تھی، اس لیے وہیں بیٹھ گئے، اور عاشقوں کا اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ان کی زبانیں تر ہوا کرتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے بد نگاہی کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہیں اور طرح طرح کے گندے مناظر دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں گندی کریں اور اپنے دل پر بھی سیاہی کے داغ چڑھاتے چلے جائیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور بیٹھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سارے مل جل کر پڑھنے لگے۔ وہیں دیگر سواریاں بھی جو آنے کے لیے اور مختلف جگہ کا قصد لیے اسٹیشن پر پہنچے تھے وہ سارے بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب پینٹ شرٹ میں ملبوس اور کلین شیو، جس طرح عام آج کل یہ معاشرے میں افراد دیکھنے میں آتے ہیں، یہ بھی قریب آئے اور اس کلام سے محظوظ ہونے لگے۔ اتنے میں گاڑی آئی، حسان بھائی اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے،
قدرتی طور پر ان دونوں کی، یہ جو قافلے والے مزار داتا پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں یہ، اور وہ جو کھڑے ہو کر ان کی نعتیں سن رہے تھے وہ، ان کی سیٹیں بھی ایک ساتھ تھیں۔ بیٹھ گئے، کچھ نہ کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، مجھے حسان کہتے ہیں۔ آپ اپنا تعارف کرائیے۔ وہ کہنے لگے میرا نام عابد ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوئی۔ عابد صاحب حسان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کہاں کا قصد لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مرکز الاولیاء لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے عرس میں حاضری کی سعادت پانے جا رہا ہوں۔ جٹ سے عابد صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے میرے بھائی، داتا تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کو داتا نہیں کہنا چاہیے۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا۔ آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک ولی، اس کو بھی داتا کہہ رہے ہیں، اللہ کو بھی داتا کہتے ہیں، یہ تو شرک نہیں ہوگا؟ حسان صاحب نے اس کا جواب دینا شروع کیا، کہنے لگے دیکھیں، داتا اس کا معنی ہے دینے والا، اللہ بھی عطا کرتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دینے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا، اور یہ اللہ سے لیتے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں دیتے جاتے ہیں۔ اس طرح کی متعدد مثالیں آیات قرآنیہ سے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک نام ہے رب۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بھی رب کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر مقامات پر بھی ذکر ہوا، اور سورہ یوسف میں بادشاہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ بھی رب، بادشاہ بھی رب، یہ تو قرآن ذکر کر رہا ہے، تو لفظ دونوں جگہ پہ ایک آ گیا۔ لفظ ایک آنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک کہ معنی میں برابری نہ لی جائے۔ کچھ گفتگو جب بڑھی اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ترغیب دلائی، کچھ مسائل میں مزید توضیح اور تفہیم کا سلسلہ کیا۔ عابد بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا مجھے سمجھ آ گیا، واقعی اللہ تعالیٰ بھی عطا کرنے والا، یہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ جب تک معنی میں برابری نہیں ہوگی تب تک شرک نہیں ہوگا۔ اللہ بھی رؤوف ہے، قرآن نے کہا، سرکار بھی رؤوف ہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے، قرآن پاک نے سرکار کو بھی رحیم کہا۔ تو یہ الفاظ آپس میں ملتے جلتے اگرچہ ہیں، لیکن جب تک معنی میں برابری نہیں ہوگی تب تک شرک نہیں ہوگا۔ گفتگو آگے بڑھی، کہنے لگے جو آپ اسٹیشن پر بیٹھ کر نعت پڑھ رہے تھے یہ کلام کس کا ہے؟ حسان نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ یہ وقت کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن، ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں عابد نامی صاحب کے دل میں کچھ شکوک و شبہات تھے۔ کہنے لگے میں نے تو سنا ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب یہ بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے زبان و قلم پر ہر وقت کافر کافر کا لفظ رہتا تھا، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، اس کو کافر اس کو کافر، یہ سب کو کافر ہی کہتے تھے۔ کلمہ گو افراد کو بھی کافر کہا کرتے۔ ان کی زندگی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنتیں مٹانے اور شرک و بدعات پھیلانے میں صرف ہوئی ہے۔ بدعات اور بہت ساری خرافات کی ابتدا تو ان کے ذریعے ہوئی۔ آپ ان کا کلام لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، کہاں امام احمد رضا اور ان کے متبع آپ بنتے چلے جا رہے ہیں؟ حق کی طرف آئیے۔ جب یہ عابد نے سوال کیا اور اس انداز سے بات کی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں کچھ سخت جملے کہے، حسان انہوں نے انفرادی کوشش شروع کی۔ کہنے لگے میرے بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتووں، رسالوں اور تقریروں کے ذریعے رد بدعات اور احیاء اسلام کے لیے حد درجہ کوشش کی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے، اور ان کی کتابیں پڑھے بغیر ایسی سنی سنائی پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ اس طرح زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے لیے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ کتب حرم شیخ اسماعیل خلیل مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں، بل اقول لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا وصدقا۔ حافظ کتب حرم شیخ اسماعیل مکی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو یہ بالکل حق اور سچ بات ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ تو بہت طرفہ والا ہے،
اور آپ کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ تو کفر شرک اور بدعت پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور اس طرح کے انداز انہوں نے اختیار کیے کہ مسلمان سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف آ جائیں، تو یہ بھی وہی ایک وسوسہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ ہر کلمہ گو اس سے محبت کرنے والے ہیں، ہر مسلمان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی ساری زندگی آپ دیکھیں گے نا تو وہ نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے میں گزری ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کو صحیح انداز سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے صرف زبان سے اتنا کہہ دیا کہ میں اپنا سابق مذہب، اپنا سابق دین چھوڑ کر دین محمدی اختیار کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی افریقہ میں اس کے بارے میں لکھا کہ اس کے منہ سے صرف اتنا جملہ نکلا نا، میں نے دین محمدی قبول کیا، تو اسے بھی مسلمان کہا جائے گا۔ ان کا محبت کا انداز تو اس طرح کا تھا، جہاں بھی اسلام کی محبت نظر آتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار نظر آتا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو اس سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے۔ ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ جائے، قرآن و سنت کے خلاف بولنے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان والا شان کے بارے میں زبان درازی کرے اور بعض اسلام کی باتوں سے انکار کر دے، تو اس کے بارے میں تو کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں کہے گا نا کہ توہین بھی کرتا رہے مسلمان بھی رہے، کفریہ کلمات بھی بکتا رہے مسلمان بھی رہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس طرح کے جذبات تھے اور یہ بالکل ٹھیک تھے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی آپ کو ایک تحریر سناتا ہوں۔ حسان نے ذکر رضا شروع کیا، اعلیٰ حضرت کی گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ امام اہل سنت نے اپنے ایک رسالے میں ذکر کیا، فی الواقع جو بدعتی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو باجماع مسلمین یقیناً قطعاً کافر ہے۔ ضروریات دین کو منکر کو امام اہل سنت نے کافر کہا ہے۔ کوئی بھی کلمہ گو جو اسلام کی تمام ضروریات کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کا باادب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار، صحابہ و اہل بیت کا جانثار، اس کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ہاں، پھر واقع جو بدعتی ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو باجماع مسلمین یقیناً قطعاً کافر ہے، اور ایسے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگرچہ کروڑ بار کلمہ پڑھے، پیشانی اس کی سجدے میں ایک ورق ہو جائے، بدن اس کا روزوں میں ایک خاکہ رہ جائے، عمر میں 1000 حج کرے، لاکھ پہاڑ سونے کے راہ خدا پر دے، لا واللہ ہرگز ہرگز کچھ قبول نہیں جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام ضروری باتوں میں جو وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تصدیق نہ کرے۔ عابد بھائی، آپ نے یہ ساری بات ذکر تو کی، لیکن میرے سامنے تو اعلیٰ حضرت کی یہ تحریریں ہیں، وہ تو کلمہ گو افراد سے اس طرح محبت کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہیں۔ جو ضروریات دین کا منکر ہی ہو، جو ہو ہی کافر، تو کافر کو کافر تو بتایا جائے گا۔ جب یہ گفتگو ہوئی اور حسان نے یہ جواب دیا تو عابد نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے آپ نے جو ذکر کیا یہ واقعی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ میں ذکر کی، اور دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی وہ فتاوی رضویہ میں ذکر کی گئی۔ عابد کہتا ہے اچھا ایک بات مجھے اور بتائیے کہ یہ لوگ ان کو نماز، روزے، تلاوت، دیگر عبادات کی طرف لانے کی بجائے یہ مختلف طرح کے کاموں میں کیوں ڈال دیا گیا؟ مستحبات کو لوگوں نے فرض پر ترجیح دینا شروع کر دی، اور یہ آپ کے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں میں یہ چیز نظر آنے لگی۔ تو یہ ان کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، مزار پر چادر چڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس طرح کے دیگر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ حسان نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں نا، آپ کے سارے سوالات کی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو جو بھی شکوک و شبہات ہیں آپ بیان کرتے چلے جائیے، اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے کوشش کروں گا آپ کے جوابات دیتا چلا جاؤں۔ آپ نے جو یہ ذکر کیا کہ مستحبات کو فرائض پر ترجیح دی جانے لگی، تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
اپنے مشہور زمانہ فتاوی رضویہ، اس میں ذکر فرمایا ابو محمد عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب مستطاب فتوح الغیب میں کیا جگر شگاف مثالیں ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمائیں جو فرض چھوڑ کر نفل بجا لائے۔ اس کتاب مبارک میں ہے، فرمایا فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَأُهِينَ۔ اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرائض کی ادائیگی سے قبل سنن و نوافل میں مشغول ہوا تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا آدمی موجب اہانت ہوتا ہے۔ اس کی کوئی سنت اور کوئی نفل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ تو موجب اہانت ہے۔ جب یہ جواب دیا گیا تو عابد نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے یہ بتائیے، یہ جو شریعت اور طریقت کو جو دو جدا جدا راستے بتاتے ہیں، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ ایک آدمی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہنے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی سے اس کا چہرہ منور ہے، پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے، دیگر احکامات و تعلیمات الہیہ ان پر بھی عمل کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو بھنگ چرس کے چسکے لگانے والا، گندے مندے کپڑوں میں رہنے والا، مرد و عورت درمیان میں آگے پیچھے مل جل کر بیٹھے ہیں، کو پاؤں دبا رہا ہے، کو پاؤں دبا رہی ہے، یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں، اور یہ نماز کے بالکل قریب بھی نہیں آتا، اس کی زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں کہ میں پہنچا ہوا ہوں۔ آپ لوگ ایسوں کو بھی ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حسان نے کہا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ سوال بھی تعلیمات رضویہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اب بارگاہ رضا میں آ کر تو دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے بارے میں بھی واضح موقف رکھا، دو ٹوک موقف، اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا موقف جو ہے بالکل واضح ہے، بالکل معقول ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اب دیکھیے، طریقت نام ہے وہ رستے کا، طریقت ایک رستے کو کہا جاتا ہے، طریقت وصول اللہ کا نام یہ کہنے والے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، طریقت وصول اللہ کا نام ہے۔ جو طریقت کی راہ پہ چلا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر گیا، یہ بالکل غلط سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، مقال العرفاء یہ ان کا رسالہ ہے، سوال یہ تھا کہ امر یہ کہتا ہے کہ طریقت نام ہے وصول اللہ کا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچ جانے کا، اور دوسرا ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ طریقت شریعت کے بغیر کچھ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، امر کا قول کہ طریقت نام ہے وصول اللہ کا، یہ محض جنون اور جہالت ہے۔ دو حرف پڑھا ہوا آدمی بھی جانتا ہے کہ طریق، طریقہ، طریقت راہ کو کہا جاتا ہے، تو راہ پر کھڑا ہونے والا یہ اگر دعویٰ کرے کہ میں منزل پہ پہنچ گیا تو یہ بات تو کوئی بھی صاحب عقل تسلیم نہیں کرے گا۔ ہاں، شریعت اور طریقت قطعاً جدا نہیں ہے، کوئی آدمی شریعت کو چھوڑ کر اگر طریقت میں مقام پانے کی بات کرتا ہے تو ایسا آدمی بالکل جھوٹا ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی حسان نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو یہ کہا کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دیگر ذکر اذکار کی طرف نہیں آتے، عبادات و تلاوت کی طرف نہیں آتے، پھر بھی کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، صدقوا لقد وصلوا الی این الی النار، یہ سچ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ نماز پڑھے بغیر پہنچنے کی باتیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب پانے کی باتیں کرنے والے سچ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آؤ نا میں تمہیں بتاؤں یہ پہنچے کہاں۔ شریعت کا باغی جہنم میں پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قرب کے کسی مرتبے کو نہیں پا سکتا، یہ تو جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب بالکل واضح سی بات اور بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے مریدوں کے دروازے پر دستک دے، اور جب نماز کی باری آئے کہے جناب نہیں حضرت صاحب کی مکے میں ہوتی ہے، حضرت صاحب مدینے میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، تو یہ کوئی بھی ذی شعور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے بہت بڑے عالم تھے، وہ ایسا موقف کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ حسان نے یہ جواب دیا۔ اب عابد کہنے لگا کہ میرے چند اور سوالات بھی ہیں، جس طرح آپ نے ان کے جوابات دیے ان کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈال دیجئے۔ حسان نے کہا کہ جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں پوچھئے، اگر مجھے علم ہوا تو میں آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا۔
اگلا سوال کیا کہ میرے بھائی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یا رسول اللہ کے نعرے کو بھی ترویج دی, یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے بھی انہوں نے بلند کروائے, یا علی کے نعروں کی گونج جو پوری دنیا میں نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے, یہ تو سارا ان کا کیا ہوا ہے, جبکہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. حسان نے کہا ابھی گفتگو کی ابتدا میں ایک بات آپ سے کی تھی, اللہ بھی داتا, لاہور والے بھی داتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عطا کرتا ہے تو وہ ذاتی طور پر مدد کرتا ہے, اس کو دینے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا. اور داتا صاحب اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اس بات کی طرف بھی آئیے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مدد کا نعرہ نہ لگاؤ, یا اللہ مدد کا نعرہ ترک کر کے بس یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث ہی کہتے رہو. یہ انہوں نے کب کہا ہے؟ ہاں, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث, یا خواجہ, ان نعروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ نعرے لگانا جائز ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء سے استعانت و استغاثہ, اس بارے میں ان کا جو موقف ہے نا وہ مشروط طور پر انہوں نے ذکر فرمایا. وہ مشروط طور پر کس طرح ہے؟ فرمایا جائز ہے جبکہ انہیں بندہ خدا اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ جانے, اللہ کا بندہ سمجھے, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھے, یہ مقام قرب دلانے والے, ان کا رب ان کی بات کو رد نہیں کرتا. اگر یہ موقف رکھ کے بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب مزید آگے دیکھیے جو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا, جبکہ انہیں بندہ خدا اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں باذن الہی والمدبرات امرا سے مانے اور اعتقاد کر لے کہ بے حکم خدا ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. اور انہوں نے جو مدد کی اللہ کی عطا سے کی. اللہ عز و جل کے دیے بغیر کوئی ایک حبہ بھی نہیں دے سکتا, حبہ دانے کو کہا جاتا ہے, کوئی ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا, ایک حرف نہیں سن سکتا, پلک نہیں ہلا سکتا. اور بے شک تمام مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہوتا ہے. ہم نے کب کہا یا رسول اللہ مدد تم کہتے ہو, یا علی مدد تم کہتے ہو, تو یہ اپنی طرف سے مدد کر دیتے ہیں. یہ جو بھی مدد کرتے ہیں نا وہ اللہ کی عطا ہی سے کیا کرتے ہیں. ہاں, ان کا رب مقام قرب پر فائز شخصیات کے بارے میں ذکر کرتا ہے. حدیث قدسی بخاری میں اس کو ذکر کیا گیا, وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ, اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے میں ضرور بالضرور اسے عطا کروں گا. ہم اس لیے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ان کا رب ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ان کا رب وعدہ فرما چکا یہ مجھ سے سوال کریں میں ضرور بالضرور عطا کروں گا. تو ہم تو اس وعدے کے مطابق ان کے پاس جا کر ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. عابد بھائی کو مزید سوال ہو تو وہ بھی کر لیجئے. جب یہ جواب ملا تو پھر اگلا سوال عابد کی طرف سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے مزارات پر حاضری دیں, وہاں جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, کلمہ شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کریں, لیکن یہ مزارات کو سجدہ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ لوگ مزارات کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ حسان نے کہا میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے تمام شکوک و شبہات محض سنی ہوئی باتوں کے مطابق ہیں. آپ نے جو سنا اس پر یقین کر لیا, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ان تمام الزامات سے مبرہ ہے. امام احمد رضا کا علم بحر بے کنار کی طرح آپ کو نظر آئے گا. آئیے دیکھیے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سجدہ تعظیمی اس کے بارے میں باقاعدہ کتاب لکھی, الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ اس کتاب کا نام ہے. اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ذکر کیا نا وہ آپ سنیے, سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا اہل سنت کے کسی بھی عالم نے مزار کو سجدہ جائز نہیں کہا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اس رسالے میں کہتے ہیں اے مسلمان, اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جل جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. کتنا واضح موقف ہے. اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں ہے. اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک مہین کفر مبین ہے, بالکل واضح شرک ہے. اگر عبادت کا سجدہ سمجھ کے کرے, جیسا سجدہ اللہ کو ویسا سجدہ ان کو, یہ تو قطعاً شرک ہے. شرک مہین کفر مبین, واضح کھلا شرک. اور سجدہ تحیت اللہ سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہا, خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہا, اللہ کا بندہ سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں. یہ سجدہ تعظیمی
اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا سجدہ تعظیمی حرام اور گناہ کبیرہ بالیقین، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حرام ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس رسالے میں، اس کتاب میں جو اعلیٰ حضرت نے الزبدۃ الزکیہ ذکر تحریر فرمائی، اپنے دعوے کے اس بات کے لیے ابتداً آیات قرآنیہ کو ذکر کیا، پھر 40 احادیث سے یہ بات ثابت کی کہ تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے اس شریعت میں ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 150 نصوص کتب فقہ سے ذکر فرمائی۔ اب اتنا مفصل مضمون اور اس قدر طویل بحث انہوں نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں ذکر فرمائی، اتنا کچھ لکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ الزام لگانے پہ آئے تو اب ایسے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ چڑھتا سورج، دوپہر کا وقت، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو اور یہ دیکھنے کے باوجود بندہ کہے نہیں سورج ہے ہی نہیں ہے، نہیں سورج کی چمک دمک ہی نہیں ہے، تو ایسا انکار اندھا تو کر سکتا ہے، آنکھ والا کبھی اس طرح کا انکار نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس موقف میں کوئی جھول آپ کو نظر آتی ہے تو کہیے، ذرہ برابر بھی آپ کو کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ موقف اعلیٰ حضرت نے غلط ذکر فرمایا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، تو بات کیجئے۔ چونکہ یہ حسان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دیتے ہوئے بات کر رہا ہے، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب یا کسی رسالے کا نام ذکر کر دیتا ہے، اس لیے عابد کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا واضح موقف سنا تو اس کے بعد اگلا سوال کیا، کہتے میرے بھائی اس بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا، مجھے کچھ تشفی ہوئی، لیکن ایک سوال اور بھی ہے۔ حسان کہتے ہیں ہاں پوچھئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے 3، 10، 40واں سالانہ کے نام پر یہ اتنی لمبی چوڑی دعوتوں کا سلسلہ جو شروع کروا دیا، تیجے کے نام پر اتنی لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مرغے مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا یہ فوتگی والے گھر میں پک رہا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف آدمی مر گیا، دوسری طرف یہ دعوت میت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ کھانے پینے کے لیے جمع ہو گئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کھانا سامنے رکھ کر یہ ختم پڑھنے کا سلسلہ کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ تو کھانا سامنے ہو تو دعا تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ کون سا طریقہ انہوں نے نکال لیا؟ حسان کہتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا اس بارے میں بھی موقف سنیں گے نا تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس بارے میں موقف کیا تھا۔ امام اہل سنت نے دعوت میت کے نام پر پورا رسالہ ذکر فرمایا، جس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ مسلمانوں میں فاتحہ، سوم، چہلم، برسی، عرس کا رواج ہے، اس کی روح کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے یہ جائز ہے۔ 3، 10، 40واں، فاتحہ، ختم، درود، دعا، یہ سارے ان کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے نا، تو ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ کتنی آیات و احادیث اس بارے میں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں ایصال ثواب کا ذکر کیا گیا، تو فی نفسی ہی یہ جائز ہے، ایصال ثواب میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ان میں جو غیر ضروری لوازمات کو شامل کر دیا گیا یہ بے اصل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے میانہ روی کی راہ اختیار فرمائی ہے، اور اس کو فاتحہ دلانے کو 10واں، 3، 40واں سالانہ یہ ختم دلانے کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جائز قرار دی ہے، اور اس کے ضمن میں ہونے والی خرافات ان کے بارے میں آپ ذکر فرماتے ہیں باقی جو بیہودہ باتیں لوگوں نے نکال لی ہیں، مثلا اس میں شادی کے سے تکلف کرنا، عمدہ فرش اور قالین بچھانا، یہ باتیں بے جا ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ثواب تیسرے دن پہنچتا ہے یا اس دن زیادہ پہنچے گا اور دیگر دنوں میں کم، تو یہ عقیدہ بھی اس کا غلط ہے۔ اسی طرح کل کے موقع پر چنے تقسیم کیے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی طرح چنوں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ چنے بانٹنے کے سبب کوئی برائی پیدا ہو، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک۔ اعلیٰ حضرت کا موقف تو یہ ہے۔ یہ لمبی چوڑی دعوتوں کا سلسلہ جو شروع کر دیا گیا، یہ لمبے چوڑے اس طرح کے خرافات و خباثات کو لوگوں نے بیچ میں ڈال دیا، اعلیٰ حضرت تو اس کے خلاف جہاد کرتے نظر آتے ہیں اور سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ کس راہ پہ نکل گئے ہو، آؤ شریعت مطہرہ نے جس راہ پہ چلنے کا کہا اس راہ پہ چلتے ہوئے آگے بڑھو، اور ان کاموں کو اس طرح کی بے جا خرافات و خباثات سے اور بدعات سے بچاتے چلے جاؤ۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ کھانا سامنے ہو دعا نہیں ہوتی،
تو اس بارے میں میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجئے، میں اتنے دیر سے آپ کے سوالات کا جواب دیتا چلا جا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کھانا سامنے نہ ہو اور دعا کر لی جائے تو اس میں حرج؟ کہتے ہیں ہونا ہی چاہیے، کھانا سامنے نہیں ہو دعا کریں، بعد میں کھانا آ جاتا ہے کھا لیں۔ ٹھیک ہے، کھانا سامنے نہیں ہے دعا کر لی، کوئی حرج نہیں ہے نا؟ کہنے لگے ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیے، کھانا ہو اور ہم دعا نہ کریں، کھانا کھا لیں، تو ہمارا یہ کھانا کھانا ٹھیک ہے؟ عابد کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے میرے پیارے عابد بھائی، آپ نے دو باتیں ذکر کی نا، کھانا سامنے نہ ہو دعا کر لی جائے جائز، اور کھانا سامنے ہو دعا نہ کی جائے تو بھی جائز۔ جب ان دو جائز کاموں کو جمع کر دیا گیا، کھانا نہ ہو دعا کر لی جائز، تو دعا کرنا بھی جائز کام ہوا، اور کھانا ہو دعا نہ کی جائے تو بھی جائز، ایسے ہی کھا لیں۔ تو یہ دونوں جائز کام ہوئے نا، دو جائز کاموں کو ہم نے جمع کیا تو کون سی ایسی چیز آ گئی جس نے اس کام کو حرام کر دیا؟ دو جائز کاموں کو جو جمع کیا گیا تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ عابد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گیا، اور خاموش ہوتے ہی اس نے اگلا سوال کیا، کہنے لگا مزارات پر حاضری کا جو سلسلہ ہے، آپ بھی مزار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، وہاں عورتوں کا ہجوم بھی ہوگا، کیا آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ان عورتوں کو مزار پر جمع ہونے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے تھی؟ یہ عورتیں مزار پہ کیا کرنے کے لیے آ جاتی ہیں؟ اور یہ تمہارے علماء نے اس کو کیوں کہا کہ عورتیں بھی مزارات پر آئیں؟ اور یہاں آ کر یہ بے پردہ اپنے پیروں کے سامنے بھی بیٹھتی ہیں، وہاں باقاعدہ نشستیں بھی لگتی ہیں، اور مختلف اس طرح کے کام بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں، شریعت جن سے منع کرتی ہے۔ حسان نے یہ سوال سننے کے بعد کہا بات وہی ہے کہ آپ یہ صرف سنی سنائی باتیں سن کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے، ان کی تعلیمات اور ان کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا۔ اب آئیے تو صحیح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں پڑھنے کا ذہن بنائیے، جب اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے نا تو آپ کا یہ کوئی سوال رہے گا ہی نہیں۔ جو قرآن کہتا ہے وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، جو حدیث کہتی ہے وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، اعلیٰ حضرت نے ان سے ہٹ کر کوئی الگ موقف تو اپنایا ہی نہیں۔ مزارات پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس موضوع پر متعدد رسالے ہیں، مروج النجاہ لخروج النساء، جلی الصوت، جمل النور، اس طرح متعدد رسالے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہیں جو ان موضوعات کے متعلق ہیں۔ تو آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان رسالوں کو پڑھیں۔ امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اپنے ان رسالوں میں ذکر کیا، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت دی کس نے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو اس سے منع کر رہے ہیں، تو جس کام سے اعلیٰ حضرت خود منع کر رہے ہیں اسی کام کی وجہ سے لوگ ان کی مخالفت شروع کر دیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے مزار مبارک پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ نہ پوچھو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ جس وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، سوائے روزہ انور کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ انور، سوائے روزہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ وہاں کی حاضری، مدینہ طیبہ کی حاضری، بارگاہ رسالت کی حاضری، اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں ذکر کیا، وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے۔ ان کا موقف تو اتنا واضح ہے۔ پھر ایک دوسری بات آپ نے ذکر کی کہ عورتوں کا اپنے پیر کے پاس بے پردہ آنا جانا، تو اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے جو ذکر کیا وہ بھی آپ سماعت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے بارے میں ذکر کیا بے شک ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جن سے سرکار نے پردہ کرنے کا کہا ہے ان سے پردہ کرنا پڑے گا۔ بے شک پیر مریدنی کا محرم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کا پیر کون ہے؟ سرکار سے بڑھ کر اس امت کا مرشد کون ہے؟ وہ یقیناً ابو الروح ہوتا ہے۔ پیر جو ہے نا یہ ابو الروح ہوتا ہے۔ اگر پیر ہونے سے آدمی محرم ہو جایا کرتا
تو چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہ جائز ہو، کوئی عورت سرکار کی زوجیت ہی میں نہ آ سکے، اس لیے کہ مرشد ہو جانے سے، پیر ہو جانے سے تو محرم ہو گئے، اور محرمہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم دیا، تو پردہ شریعت نے حکم دیا، اعلیٰ حضرت بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں، لوگ اس طرح کی خرافات میں پڑ گئے، لوگ اس طرح کی خباثات میں پڑ گئے، اپنے آپ کو مرشد سمجھنے والا اور اپنے آپ کو پیر طریقت اور شیخ طریقت سمجھنے والا وہ اس راہ کو اپنانے لگ جائے تو یقیناً ایسا آدمی فاسق مردود الشہادہ اور اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست۔ بہت سے انسان شیطان کے روپ میں نظر آتے ہیں، تمہیں ظاہری طور پر انسان نظر آئے گا، در حقیقت شیطان ہے، تو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے دیکھ لو کہ یہ آدمی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے جا رہے ہو، خود اس کی اپنی اوقات کیا ہے، شریعت پر عمل کا انداز کیا ہے، کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا خون کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں یہ سب اچھا والا تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعی عامل بالسنہ نظر آئے اور دیگر جو شرائط ذکر فرمائی گئی ان کے جامع نظر آئے تو اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مرکز الاولیاء لاہور آ گیا۔ جب لاہور پہنچے تو عابد کہنے لگا کہ ہمارا آج کا سفر میرے لیے وسیلہ ظفر بنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں جو میرے نظریات بن چکے تھے، آپ کے ان جوابات سے آج مجھے پتا چلا کہ وہ تو واقعی عاشق رسول تھے، وہ تو واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے آئینہ دار تھے۔ اب میں بجائے گھر جانے کے آپ کے ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دوں گا، اور اولیاء کے بارے میں جو گندے نظریات اور مزارات کی حاضری کے بارے میں جو فاسد اعتقادات میرے دل میں پیدا ہو چکے تھے، آج میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور ان سے توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ فرضی واقعہ جو آپ کے سامنے ایک ذکر کیا گیا، میرا حسن ظن ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات تھے تو بہت امید ہے کہ رفع ہو چکے ہوں گے، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہوگی کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے، آپ کی تحریرات، آپ کی کتابیں، آپ کی تصنیفات، ان کو پڑھنے والا اور ان سے اپنا رشتہ استوار رکھنے والا راہ حق سے بہک نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے صرف اس کو بیان نہیں کرتے، بلکہ محبت رسول کے جام پہ جام پلاتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان کی قبر انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید مقام قرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔